انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ اصلاح یعنی سدھار یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ 100 شکر پروردگار کے کہ اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر سب کچھ کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے، ورنہ انسان تو نہ کسی کو روزی دیتا اور نہ ہی اچھی قسمت، اور اللہ ہی بہترین جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ نیند بس رات کے آ جانے سے مشروط نہیں، آنکھ جب چاہے تبھی عرصہ شب آتا ہے۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس دکھ سے اجڑتی چلی جاتی ہے زمین، اب تو انسان کا ستاروں پہ بسیرا ہوگا۔ برائے نام سہی کوئی مہربان تو ہے، ہمارے سر پہ بھی ہونے کو آسمان تو ہے۔ مثبت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل دنوں میں بھی آپ یہ جانتے ہوں کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔ گالیاں دینے سے کوئی طاقتور نہیں بن جاتا، چپ رہنے سے کوئی ڈرپوک نہیں بن جاتا۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا رب یہ نہ کہہ دے کہ تم ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان کا خدا بھی نہیں ہوتا۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہیں۔ یا رب تو نگاہیں جو پھیر لے مجھ سے، میرا قصہ تمام شد۔ زندگی کبھی بے بسی میں ہمیں کندھا نہیں پیش کرتی، اور اللہ زندگی میں کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ جو روحیں عالم ارواح میں آشنا ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو جانتی ہیں، وہ دنیا میں جب کسی مقام پر ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہو تو مانوسیت یعنی الفت کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ نفس ہر حال میں خدا کا دشمن ہے، خواہ بدتر ہو یا بہتر ہو، خواہ وحشی ہو یا مہذب ہو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ مجھ کو معلوم تھا رستے سے پلٹ جائیں گے، میں نے بیکار میں یکجا کیے بھٹکے ہوئے لوگ۔ دل مضطرب ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ اور نہ ہی اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کہ اس کے بعد تو دن میں لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرتا ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً یہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، رائیگاں چلے گئے، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ کسی سے علم حاصل کرنا
اور پھر نام کسی اور کا لینا یہ خیانت ہے۔ صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو وہ چور ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو اور دیانت دار۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ خاموشی کو ایک خوبی کے طور پر چنیں، کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے بچتے ہیں۔ تنہائی اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ اسے خود چنیں، اس وقت نہیں جب اسے ہم پر مسلط کر دیا جائے۔ اپنی طاقت وضاحتوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ کدورتوں یعنی دل کا میل اپنا کوئی علاقہ نہیں رکھتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیریں فولاد کی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات، امیدیں اور خیالات کی ہوتی ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ دوست اس کو سمجھو جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ چلے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پر ایک باوفا شخص چاہیے جس کی اپنی کوئی شرط اور اصول نہ ہو۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بات کردار پر آئے تو محبت کو روح کی پوشاک میں باندھ کر رکھ دینا چاہیے، جو ساتھ تو رہے مگر ظاہر نہ ہو۔ لوگوں پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن و جمال ہیچ ہے، بیکار ہے۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہوں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ، غلط سوچ۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ نفرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اتنے چھید کرتی ہے کہ ایک مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ایک دفعہ اپنے قدموں سے اکھاڑ ضرور دیتی ہے۔ جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ مرشد آپ کو اس راہ پر لا کھڑا کرتا ہے جو اللہ کی راہ ہے،
جو رب سے قریب کر دیتی ہیں اور جو ہمیں ایک مسلمان سے مومن میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر زندگی میں توکل کی عادت آ جائے تو خوش فہمیوں کا خاتمہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ قبر سے زیادہ ہولناک اور خوفناک کوئی جگہ نہیں۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تاکہ قبر کی منزل آسان ہو۔ جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو اس کے انجام پر نظر کر لیا کرو۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسان کو ایک ہی طرح رسوا کرتے ہیں، ایک ہی طرح حیران کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں۔ لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کو چلنے سے۔ تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ گھر والے، دوست، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں تو؟ بعض مرتبہ لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں، پاگل، چھوٹی سی بات پر بھلا اتنا کون روتا ہے؟ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غلطی کو قبول کیا جائے۔ ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پر ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دیتی ہیں جن پر ہم پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، پہلی جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے، اور دوسری جب وہ اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان لیتا ہے۔ کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لے آتا ہے جو بندے کو کندن یعنی سونا بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہیں۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیوں کا ہی معلوم ہو؟ بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے، بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہتر ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، لیکن ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنا دیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مارنے والے ہاتھوں کو تو پکڑا جا سکتا ہے، پر بولنے والی زبان کو کون پکڑے؟ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا، شرمندگی اٹھاتا ہے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔
صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کوئی اپنے دوستوں کی ہر غلطی پر انہیں سزا دے، اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں فرق کرنا مشکل ہے۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن ایک زہر کا قطرہ اور دوسرا سلسبیل کا ہے۔ آوارہ گردی یعنی عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے۔ اگر اسے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جائے گا۔ انصاف کرنے والا بننا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارے پاس دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو تم اس کے ہاتھ کو تھام لو۔ وہ تمہارا دوست ہے جو تمہاری بڑی کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے۔ وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ جس کا دل شیشے کا بنا ہو، اس کے لیے پتھر کی دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک اچھے دوست کا مل جانا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو۔ ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی سوچ اور حالت کو نہیں بدلتا، اللہ بھی ایسے شخص کے حالات نہیں بدلتا۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کو دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے وہ بہت بہتر ہیں۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو حسد کے آس پاس بھی مت بھٹکو۔ زندگی کی سب سے زیادہ بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق کا محتاج ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک، غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں لگا رہے جو کہ وہ ہے نہیں۔ جب آپ نیا کام شروع کرتے ہیں تب آپ کام کو نہیں پرکھتے، کام آپ کو پرکھتا ہے۔ آپ جس حالت میں رہتے ہیں آپ کی حالت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ کسی کی بات سمجھنے کے ارادے سے سنو، جواب دینے کے ارادے سے نہیں۔ ضرورت مند انسان نے کبھی بھی اچھا سودا نہیں کیا۔ جس کی خواہشات کم ہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے
کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دے گا۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ ہماری توجہ دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتی ہے۔ بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی بنیاد ہے۔ معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ جن کی آسمانوں پر تعریف کی جاتی ہے، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ انسان تب بھی بہت زیادہ ہنستا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ رو نہ دے۔ زندگی میں لوگ لوگوں کے ہاتھوں سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر بس ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی حد تک۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ مدتیں ہو گئیں خطا کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے۔ اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت کمال تک پہنچتی ہے۔ علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جو علم تیرا باطن نہ سنوار سکے، ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارا رزق کشادہ رکھنا۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ اچھا دکاندار وہ ہے جو اپنے فائدے میں گراہک کو بھی شامل کر لے۔ درجہ بدرجہ بلند ہونے سے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے سے تنہا رہ جانے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہم ایسے حسابی کتابی ہیں جو پریشانیاں تو گن گن کر یاد رکھتے ہیں مگر نعمتیں یاد نہیں رکھتے، اور ہمارا مالک ایسا کریم ہے جو پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اور نعمتیں بے حساب دیتا بھی ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو،
وہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں نہیں رہتے۔ جس طرح چراغ اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہوتا ہے، اسی طرح انسان عیش و عشرت میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دماغ ہیں، مگر ہمارے دماغ کے پاس کوئی دماغ نہیں۔ لوگوں کو علم سکھاؤ اور لوگوں سے علم سیکھو، اس طرح تم اپنا علم مضبوط کرو گے اور جو نہیں جانتے وہ جان لو گے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ تقویٰ اس دیوار کا نام ہے جسے بندہ اپنے اور گناہوں کے درمیان تعمیر کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ وفا کا تعلق عورت اور مرد سے منسلک نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت اور نیت سے ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیرے اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے۔ بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ بے بس کر کچھ نہیں سکتا، مگر بے حس کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین کاندھے پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ نفس کی 100% مخالفت کر لیجئے، خود بخود نفس پاک ہو جائے گا۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب اور دوستی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دین لوگوں کی زبان کا چسکا بن چکا ہے اور وہ اس میں سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی کاروبار کے لیے کافی ہو۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں، یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔ مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔
عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں، بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکے۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں، اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو
جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں، تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں، بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے، تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ، یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ ہار ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔